البقرہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 108 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تردون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام یا تردون تم چاہتے ہو، ان کے تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ سے، من قبل اس سے قبل، ومن اور جو کوئی یتبدل بدلے میں لے گا، الکفرا کفر کو، بالایمانی ایمان کے، فقد تو تحقیق، ضلع وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی ویسے ہی سوالات کرو جیسے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ جو کوئی بھی ایمان کی نعمت پا کر اسے کفر سے بدل دے گا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہاں پر یہود کی اس شرارت کا بیان کہ وہ مسلمانوں کو بیجا سوالات پر اکساتے تھے، اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں یہود کی اس شرارت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات پر مجبور کرتے تھے، اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں خلجان پیدا کرتے رہتے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے یہودیوں سے قبلے پر اعتراض سنے تو ان کے دلوں میں بھی خلجان پیدا ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ جب تم نے شرائع علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہے، اب اس کے احکام و اوامر میں شبہ کی گنجائش کیسے رہ گئی؟ جو شبہات تمہارے دل میں پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں، ان کی اصل غرض تو یہ ہے کہ تمہارے ایمان و اسلام میں خرابی آ جائے اور بنیادی اصول غلط نظر آنے لگیں۔ کثرت سے سوال کرنا اور سمجھ سوچ کر سوال نہ کرنا، پھر سوال سے سوال نکالتے ہی چلے جانا، پھر فلسفیانہ موشگافیاں کرنا، تو یہود کا کام ہے۔ اور ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سوالات سے تنگ کر دیا تھا، پھر ان سوال و جواب کا کوئی نتیجہ بھی کیا نکلا، الا یہ کہ ان کا اپنا حلقہ ہی تنگ ہوتا گیا۔ یاد رکھو کہ ایسے سوالات کرنا مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ ویسے بھی جن لوگوں میں کام کرنے کی استعداد ہوتی ہے اور وہ نوع انسانی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہیں فرضی سوالات کا بہت ہی کم موقع ملتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی ہی سے فرصت نہیں ہوتی کہ ایسے فرضی سوالات کی طرف ان کا دماغ متوجہ ہو۔ البتہ بیکار لوگ برابر سوال کرتے رہتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ باتیں کرنے والے اور فرضی سوالات اٹھانے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اعمال میں کوتاہ ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کی قلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قلت عمل کی عادت اور بد عملی کو کثرت کلام میں چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ دراصل اس مصرع کے مصداق ہوتے ہیں کہ جب تک سوکھے پتے ہیں آوارہ میں آوارہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو ان فرضی سوالوں سے بچنے اور فضول اور بیکار سوال کرنے سے منع فرمایا، اور قرآن میں ہی فرمایا جا رہا ہے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ آگے تک کی آیت ہے کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں، جو تو تمہیں ناگوار گزریں۔ لیکن اگر تم اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا سب اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ درگزر کرنے والا اور بہت ہی بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ یعنی یہود نے ایسے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ بھی ہمیں فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ سوال انہوں نے کیے تھے جو بالکل لا یعنی بغیر کسی مقصد کے تھے، لیکن تاہم جواب ان کو دیا گیا چونکہ جو اب ان کی مزاج کے خلاف تھا وہ بگڑ گئے، اور ایسے بگڑے کہ بگڑتے ہی چلے گئے، اور آج بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کو ان فرضی سوالوں اور بال کی کھال اتارنے والوں کو سمجھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حلال کی گئی تھی، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ہو گئی۔ مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ باپ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی ماں کا نکاح ہوا ہو، اور نکاح کے بعد عرف عام کی مدت کے بعد جو بچہ پیدا ہو تو وہی اس کا بچہ کا باپ ہے۔ یہ اسلام کا عرف ہے، اور حقیقت حال کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، لیکن علم الہی تو ہر چیز کو محیط ہے۔ اگر پوچھنے والے کا کوئی ایسا جواب دیا جائے جو حقیقت پر مبنی اور عرف عام کے خلاف ہو تو بتاؤ اس سوال کے پوچھنے والے کی رسوائی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ چھیڑتے تم ہم کو، نہ تمہاری یہ رسوائیاں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام کی ہدایت عام یہ ہے کہ اصول اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جہاں تک ہو سکے عمل کا دائرہ وسیع کیا جائے، اور بات سے بات نکالنے کی عادت کو ترک کیا جائے، کیونکہ اسلام ایمان کے بعد عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے، اور ان باتوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ زبان کے بجائے دستے عمل بننے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں